بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکب نیازی آفیشیل۔ محمد اسامہ علی صاحب مشہور و معروف اسٹرالوجر، مذہبی اسکالر، بزنس کنسلٹنٹ اور موٹیویشنل اسپیکر میرے ساتھ موجود ہیں۔ یہ میری ویڈیو وہ ان ویڈیوز کے ساتھ ہی تسلسل ہے بیسیکلی، جو جنگوں کی ہماری ویڈیوز چل رہی ہیں، اور آپ لوگوں کے آج میں نے جو کویسچنز ہیں کومنٹس میں آپ لوگوں نے پوچھے، اس حوالے سے آج میں نے محمد اسامہ علی صاحب سے پریڈکشنز لینی ہیں، اور یہ جو امریکہ اور یورپ کی جنگ کے خطرات ہیں اس حوالے سے بھی آج میں نے بات کرنی ہے، اور ایک پولیٹیکل پریڈکشن اس کے اندر بھی میں پوچھ لوں گا۔ ایک فیصل وارڈر صاحب، آپ لوگوں کا یہ سوال ہے کہ فیصل وارڈر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے، اس حوالے سے میں نے پریڈکشن لینی ہے۔ السلام علیکم اسامہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ خیریت سے، آپ سنائیں کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے سر۔ مجھے لگتا ہے فیصل وارڈر صاحب کی لگتا ہے پریڈکشن پہ مسکراہٹ آپ کو دے رہے ہیں، لیکن وہ اس پہ میں بعد میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے لوگ پوچھ رہے ہیں آپ کی جو ریسنٹ ویڈیوز تھے ان کے حوالے سے، جنگوں کے حوالے سے، یورپ اور امریکہ میں کیا ہونے والا ہے، بیسیکلی کیا خطرات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیں، لوگوں کو پتہ نہیں، ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یہ اب ذرا وہ دیکھیں نا، پرانے بچپن کے جو اسلام کے واقعات یا قاعدے تھے، تو لوگ کہا کرتے تھے جب کسی نو مسلم کو، کسی بت پرست کو بتایا جاتا تھا کہ خدا ہے، پہلے اس کو خدا کے ہونے کا یقین دلاتے تھے، پھر وجہ سے ہمیں پورا وہ پڑھایا جاتا ہے کہ تمام رسولوں پہ، تمام آسمانی کتابوں پہ، تمام ملائکہ پہ، قیامت پہ، روز عدل پہ، ان سب پہ یقین لانا، ایمان لانا۔ جی، کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ ان ساری چیزوں پہ آپ کا ہمارا یقین ہے؟ کوئی روز عدل بھی ہے، ملائکہ بھی ہیں، پھر شیطان بھی ہے، پھر وہ نکلا بھی، پھر مجھے لگتا ہے شیطان کا تو بہت زیادہ ایگزسٹنس کو مانتے ہیں۔ مطلب آج تک کسی نے یہ نہیں انکار کیا کہ شیطان ہے یا نہیں ہے۔ جب کبھی ان سے بات کر لو نا کہ غیبت کی، امام مہدی کی غیبت کی بات ہو جائے، یا امام مہدی علیہ السلام کی، جی وہ آئیں گے اور ساری، تو وہ سوچتے ہیں وہ اتنا کیا وہ ہوگا، یا وہ غائب رہ کے کیسے آپریٹ کر سکتے ہیں، یا یہ سارا سسٹم۔ تو شیطان غائب رہ کے کیسے آپریٹ کر لیتا ہے؟ بالکل۔ اور اس کو کبھی انہوں نے دیکھا، لیکن اس پہ یقین ہے۔ تو یہ تو ان کی اپنی اپنی دوستی کی بات ہے کہ کس کی کدھر دوستی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور شیطان جو ہے وہ پورا اپنا ڈیوٹی دے رہا ہے، بلکہ یہ اس پہ اتنا اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہاں میں نے کچھ کیا تو وہ بھی شیطان کے کھاتے میں، امریکہ میں کچھ ہوا وہ بھی اس کے کھاتے میں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ہمارا شکرانہ یا کریڈٹ ہے، الحمدللہ رب العالمین کے تمام تعریف ہے میرے مالک کے لیے، اس پروردگار کے لیے، وہ جو ہے ہم نہیں دیتے۔ یہ والا جتنے کانٹ ہیں ان کا جو کریڈٹ ہے شیطان کو بہترین دیتے ہیں، اور اپنے مالک کو وہ کریڈٹ نہیں دیتے کہ جو وہ چھایا ہوا ہے پوری کائنات پہ۔ بالکل۔ اور پھر جو اس کے نمائندے، اس کا فضل جو بہر ہے، آپ لوگوں کو انجوائے کرا رہا ہے۔ یہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ خدا کے نظام کے مقابلے میں ہم دو چار لوگ بیٹھیں گے، ہم میں سے ایک زیادہ بڑے سر والا کوئی نکالے گا سائنس، اکنامک سسٹم، یہ دنیا مزے سے چلے گی، ہمیں کیا ضرورت ہے محمد الرسول اللہ کہنے کی۔ یہ جب عرب کا سب سے پہلا مسئلہ پتہ کیا تھا؟ انہوں نے اس وقت کہتے تھے لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں، آدھے کلمے پہ آتے تھے، یہ محمد الرسول اللہ پرابلم تھا۔ ایسے ہی کہتے تھے یہ اگر محمد، وہ اتنے عرب آپ لوگ کہتے تو ہیں بدو تھے، یہ تھے وہ تھے، بھائی ان لوگوں کو اتنا پتا تھا کہ محمد رسول اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری جانوں پہ مالک ہو جائے گا، یہ ہمارا بادشاہ ہو جائے گا، یہ جو کہے گا ہمیں کرنا پڑے گا، یہ ان کو پتا تھا۔ ایسے اس لیے کہتے تھے لا الہ الا اللہ، جو نظر نہیں آتا اسی کے کھاتے میں ڈال دیں، یہ تو اس کا نمائندہ بن جائے گا، ہم پہ حاکم ہو جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم نے بھی لا الہ الا اللہ تک، اس میں بھی لا نہیں ہے، الا اللہ تک ہی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری زندگیوں سے غائب ہے، لا بھی غائب ہے۔ کیوں؟ لا کرتے تو سب کو لا کرنی تھی، مطلب آپ کو کوکب تمہاری نہیں مانوں گا، الا اللہ اس کی صرف، اپنی نہیں مانوں گا، اپنی میں بھی نہیں کروں گا۔ کبھی شرک کا فتویٰ ان مولویوں کا کسی پروگرام میں دیکھا ہے آپ نے کہ الا اللہ پہ لا پہ کیا ہو کہ جی میں کرنا بھی اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں، جب میں یہ کہتا ہوں کہ میرا دل یہ کہہ رہا ہے، یا میں یہ پسند کرتا ہوں، یا میں کر رہا ہوں، وہ بھی لا نہیں ہوا، الا اللہ ہو گیا۔
سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. وہ بھی آپ اپنے آپ کو الہ بنا کے اپنی اللہ کے مقابلے میں، تو یہاں بھی لا کرنی ہے اپنے آپ کو، تمام نظام کو. اب وہ لا جو ہے امریکن سسٹم کو بھی ہونی تھی. بات آپ کو وہاں تک لا رہا ہوں جہاں تک آپ کا سوال ہے، پریشان نہ ہو. ٹھیک ہے. لا آپ نے سارے سسٹمز نظاموں کو کرنی تھی، اور پھر اللہ کرنا تھا، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد الرسول اللہ جب کہنا تھا، پھر کہنا تھا جو ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، یہ ہمارے مالک، یہ ہمارے جو ہے حاکم، انہی کے گروے ہماری جانیں. اب یہ جو نظام دیں گے ہم اس کے مطابق عمل کریں گے، یہی ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا. ٹھیک ہے. جیسے ہی آپ نے یہ، جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ سسٹم چھوڑا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائیڈ پہ کیا، لا آپ نے سائیڈ پہ کیا، ایک اللہ لے کے آپ مسلمان ہیں. یہ سارا نظام آپ کو ایسے ہی ہونا تھا جو سب ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کا اکنامک سسٹم ادھر کا رول برٹش رول چل رہا ہے ابھی تک. پی پی سی آپ کی وہی تعزیرات ہند جو تھی اسی کا نام بدل کے تعزیرات پاکستان ہوا ہے. وہی جو برٹش قوانین بنا گئے وہی آپ کے ہیں. ٹھیک ہے، اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. ان مولویوں سے تو اتنا نہیں ہوا، 99% کا ملک ہے، بیٹھ کے پولیس رول، سارے رولز بیٹھ کے اسلام کی اس میں مکمل چینج کرو. ہمیں کیا ضرورت ہے ان کے سارے فالو کرنے کی؟ بالکل ٹھیک ہے. ہم آج تک وہ نہیں کر سکے. نہ ہمارا نظام انصاف اسلامک ہوا. ہاتھ کاٹتے، بتائیں نا، پاکستان میں ہاتھ کاٹا جاتا چوری پہ؟ نہیں کاٹا جاتا. آپ کا 99% کا ملک تھا، اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ تھا اس ملک کا، کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے. بالکل. پھر کدھر ہے؟ ایسے منافقوں کا کیا ہونا تھا؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ہے آپ جو اسلام کے نام پہ سو کالڈ اسلام کا قلعہ بنے ہیں. بچیاں یہاں محفوظ نہیں، سڑک پہ یہاں نکلتی عورت محفوظ نہیں، اس کو نظروں کا سامنا ہے، اس کو 100 مطلب جیسے کہتے ہیں وائلنسز ہیں. گھر میں بیوی کے روپ میں تنگ ہے، ماں کے روپ میں تنگ ہے، بہن کے روپ میں تنگ ہے. ٹھیک ہے. خاتون جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے مرتبہ دیا کہ اتنا آپ نے اس کو زندہ درگور کی جا رہی تھی، مٹی میں دبا دیتے تھے زندہ، اس کو جو ڈگنیٹی اور ریگارڈ واپس کیا، آج وہ پاکستان میں مل رہا ہے. عورت کو نکلنا پڑ رہا ہے کبھی عورت مارچ کی شکل میں. ان عورت مارچ والوں کو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ جو ہے اسلام میں اصل میں تمہیں جو ڈگنیٹی ملی ہے وہ اب نہیں دی جا رہی، اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے. ایسے ہی ہے. پلس اب یہ ماڈل تو اس ملک کا دکھانا ضروری تھا جو سو کالڈ اسلامی ہے. ٹھیک ہے. اب آ جائیں یورپ امریکہ پہ، ان کا تو لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کا تو لینا دینا ہی نہیں ہے کہ کوئی وہ فالو کرنے کے قریب بھی ہوں اس ماڈل کو. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو اکنامک سسٹم تھا جو انہوں نے بنایا، جو شیطانی ہے، اس میں انسان کی نشو و نما ممکن نہیں. یہ بات کیسے سمجھ آنی تھی؟ یہ بات اب سمجھ آنی تھی جو کچھ ہونے جا رہا ہے. اب جب یہ سارے ملک جنگوں میں جائیں گے، اکنامک کرائسس آئیں گے، نوٹ ڈی ویلیو ہوں گے، یہ آپ کہتے سنیں گے کہ میں گندم دوں گا، تم مجھے بتاؤ کیا دو گے. مجھے ایک کوشچن آیا ہوا ہے آپ کے متعلق جی، کہ کسی نے یہی سوال کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا وقت آئے گا کہ جو آدمی گندم آٹا لینے جائے گا اس کے ساتھ 2 آدمی جائیں گے. ہاں کیوں؟ کیونکہ نوٹ تو آپ جیب میں چھپا کے لے جاتے تھے. ٹھیک ہے، ہاں جی. یا آپ کا آج کل تو آن لائن میں جائز کیش کروں، ایزی پیسہ کروں. بھائی بارٹر سسٹم ہی دنیا کا وہ ہو جانا ہے. مثال کے طور پہ ابھی یمن والا راستہ کلوز ہو جاتا ہے، جنگ میں پورا سارے ملک چلے جاتے ہیں، تو ان کو رسد کہاں سے جانی ہے؟ کر لیں ٹریڈ. یہ پھر ٹریڈ ان بٹوین کہاں کہاں ہوگی؟ مواصلاتی کنیکشنز آپ کی جنگوں کی تابکاریوں کے نتیجے میں ناسا کہہ رہی ہے کہ ٹیمپریچر 2 ڈگری گیا تو اگلے سال لہریں نہیں ہوں گی. ایسے وہ کوئی سے اکتوبر کا ٹائم دے رہے ہیں، وہ ہمارے کھاتے میں نہ ڈالیے گا جی، ناسا کی رپورٹ چیک کر لیں یہ تو. اچھا، اس کے بعد جو یہ آپ کی یہ جو راستے بند ہوں گے، مثال کے طور پہ یو کے کی سپلائیز، مرچیں مہنگی ہو جائیں گی، بھنڈی مہنگی ہو جائے گی، پتہ نہیں کیا کچھ مہنگا ہو جائے گا صرف ایک جنگ کی اس میں. تو جب یہ شدید ہوئی تو پھر بالکل ہی تو پھر فوڈ کرائسس آئے گا. بالکل. اچھا، فوڈ کرائسس آئے گا تو مکانوں کی قیمتیں، گاڑیوں کی قیمتیں، بزنس، لگژری سب ڈیمانڈ کے ساتھ ہوتی ہیں. آپ کو میں کہتا ہوں یہ گاڑی لے لو، آپ کہتے ہیں مجھے چاہیے ہی نہیں، میں نے کیا کرنی ہے؟ میں کہتا ہوں یار لے لو، پراڈو ہے مطلب، یا رینج روور ہے. آپ کہیں گے جاؤں گا کدھر؟ ہر طرف بومبنگ ہو رہی ہے، میں نے کدھر نکلنا؟ مرنا نہیں، میں نے کرنی کیا؟ کچھ نہیں کرنی، تم رکھو. وہ کہیں گے یار لے لو، کہیں گے پیٹرول ہی نہیں ہے.
سپلائی پچھلے مہینے آئی تھی آخری ادھر کی, اس کے بعد راستے پھر بند ہو گئے, اس طرح کی کہانیاں. اب وہ لگژری کدھر کی ختم, فوڈ رہ جائے گی, فوڈ جس کے پاس ہوگی وہ بادشاہ ہوگا. اب پاکستانیوں کو ہم جیسے ایگری پروجیکٹ ایک لا رہے ہیں, اس میں بھی لوگ آپ کے ادھر بھی کمنٹ کر کے اس واٹس ایپ گروپ کا حصہ بن جائیں ایک دفعہ, تو اس میں ایسا ہی ایکو ماڈل ہوگا جس میں بس یہ گھر کے ساتھ آپ کو کچھ زمین اور ایسا ہی جہاں آپ کی فوڈ کی پوری ہوگی. تو یہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ تو خیر ایک روایت میرا خیال ہے شاید کوٹ کر رہے ہیں, لیکن یہ منظر ابھی یوکرائن اگر نیٹو میں آتا ہے تو یہ بن جانا ہے. بلکہ بائیڈن جاتے جاتے چانسز ہوں گے کہ جتنے سخت قسم کے اقدام ہیں وہ کر جائے, اور ٹرمپ کے گلے میں پھولوں کا ہار ہو, جنگوں کا ہار ہو, اور ٹرمپ کو کہا جائے, ٹرمپ جا کے وہ اسٹریٹجی ہوگی پینٹاگون کی کہ پہلے چپیڑے چپوڑے مار دی اس نے بائیڈن نے, پھر ٹرمپ جا کے کہے گا او بڑا کمینہ تھا, بڑا کتا تھا, ہم تو بھائی ہیں. سمجھ رہے, یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ٹرمپ سے پہلے آپ کی یہ نیٹو والا کام ہو جائے یوکرائن کا, اور یہ جنگ اپنے ایک دفعہ تباہ کاریوں کی ایکسٹریم تک چلی جائے. اور ادھر سے یہ آپ کا مڈل ایسٹ بھی اب نکلنے نہیں لگی یہ جنگ سے باہر. عربوں نے بہت عیاشی کر لی ہے, بہترین عیاشی کی ہے انہوں نے, اب ان کا بھی ٹائم پورا ہے. اچھا ٹھیک ہے. جنگوں کے حوالے سے اگر میں پوچھوں, ایک سوال ہے آپ کے ریلیٹڈ ہی کہ ہمارے حکمران کہیں خطرہ ہے, ایک کمنٹ میں پوچھ رہی ہیں آڈینس کہ ہمارے حکمران کہیں نیوکلیئر ایسڈ بیچ تو نہیں دیں گے, اور ہمارا حال سیریا اور عراق جیسا تو نہیں ہو جائے گا؟ نہیں, حال تو سیریا عراق جیسا ہوگا, لیکن بیچیں گے نہیں, چلائیں گے. اچھا بیچیں گے نہیں, چلائیں گے. آپ کے ہاں, آپ لوگوں کا بڑا شوق تھا بھائی, ہم تو ایٹم بم چلا دیں, پوری قوم مطلب بڑی نا اس کو پٹاخہ سمجھ کے ایکسائٹیڈ ہوتی ہے, حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ شرن جائز نہیں ہے. پوری دنیا میں آپ لوگ اپنے چلے جائیں, جو بھی جہاں بھی سن رہا ہے, جیوش کے پاس ان کے جو وہ ہیں بڑے, کوئی بھی کیا ہوتے ہیں, ربی ہوتا ہے یا اس طرح سے کوئی ہوتا ہے, یا کرسچن کے پاپ کو لکھ دیں, یہ جو روم میں بیٹھا ہے بابا ان کا, یا مسلمانوں کے, یا ہندو کے کوئی ٹاپ, یا بدھسٹ کے, پوری ٹاپ جو بھی کسی بھی مذہبی پیشوا ہیں, ان سے کہ ایٹم بم کے بارے میں لکھ کے دیں کہ آپ کے مذہب کے مطابق یہ شرن جائز ہے, ان کے مذاہب کے مطابق, پھر اپنوں سے بھی لے لیں. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اتنے جو ایکسائٹیڈ ہیں نا, تو وہ ایکسائٹمنٹ بڑی امید ہے کہ پوری ہوگی, اور وہ ایکسائٹمنٹ جان لے جائے گی. اور بہت بڑی, کیونکہ 2.5 ارب کا سر تو جانا تھا جنگ میں, ویسے تھوڑی جانا تھا. پہلے تو یہ پریڈکشن نہیں صحیح لگتی تھی کہ مطلب یہ کیسے پوری ہوگی, ابھی دور ہوگی. تو یہ اب لگتا ہے کہ وہ ٹائم جب 2.5 ارب کو سر دینے کے لیے مسالہ پڑا ہے, مال پڑا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نیوکلیئر بم چلائے گا کبھی؟ ہاں چلائے گا, کھائے گا بھی چلائے گا بھی, دونوں چیزیں ہیں نا. کس پہ چلائے گا؟ مطلب وہ ایک ہی اس کے لیے جس کے لیے بنائے تھے انہوں نے, اور کس کے لیے چلائے گا؟ کس پہ, انڈیا پہ؟ تو ڈیفینیٹلی انڈیا اور پاکستان نہیں ایک دوسرے پہ چلانے. اتنی محنت سے تو کتنے ان کے اندر نفرتیں بوئی گئی ہیں اتنے سالوں, مطلب ان کو وہ کیا گیا ہے. حالانکہ اس پہ بھی کسی دن پروگرام کریں گے کہ ہمارے اور ایک ہی خطے کے لوگ تھے, کوئی اتنی بڑی ہمارے کنفلکٹس نہیں تھے, لیکن یہ کبھی برٹش نے کبھی امریکنز نے اس چیز کو ایکسپلائٹ کر کے ہمیں لڑایا مرایا. حالانکہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں. یہ جس گائے کی باتیں کرتے ہیں نا, ان کی بکرا صورت ہے, ادب وہ کرتے ہیں. ان کو جو ہے وہ پہلی ان کی صورت ہی بکرا ہے. کلر جو گیندے انہوں نے پہنے تھے وہ زردی تھی, جو بکرا صورت میں گائے. یہ اگر یہ سارا کچھ کریں گے نا, تو یہ گھوم پھر کے ان کے اندر, اور مولا علی کا فرمان ہے, یہ جب بھی کبھی کوئی کر لیں اس پہ بھی بحث اگر کسی کو شوق ہو, کہ گائے کا گوشت بیماری ہے, ٹھیک ہے. اس نے بھی بچڑا بنایا تھا جس میں روح پھونکی تھی, وہ سامری نے, ٹھیک ہے. وہ جو روح پھونکی تھی بچڑا بنایا تھا. اور یہ گائے کے کھرلیوں میں نمک کیوں رکھتے ہیں, اور ہم جو جن زدہ ہوتا ہے اس کو نمک سے کیوں نہلواتے ہیں, یا نیگیٹیوٹیز کے لیے نمک کے شو پیس کیوں رکھواتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کا آغاز نمک سے کیوں کرتے تھے؟ یہ سمجھتے ہیں روزہ افطار کرتے تھے. وہ تو جس نے روزہ والا دیکھا اس نے روزہ سمجھ لیا, ورنہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کھانے کا آغاز نمک سے کرتے تھے. اچھا اسی طرح یہ جو گائے ہے اس کی کھرلیوں میں نمک رکھا جاتا ہے, بالکل کہ بھینس کے کیوں نہیں رکھتے؟ گائے کے تو میں نے دیکھا لال لال جناب پتھر ہوتے ہیں بڑے ہاں بڑے. جی, کیونکہ یہ ہانٹیڈ ہونے کی زیادہ ہوا تو انہوں نے اپنے وہ دوسرے طریقے سے اس کو گوشت نہ کھانے کو وہ ڈسکریج کر دیا. ڈاکٹر آپ کا پھر بھی 40 سالوں بعد یہ کیوں نہیں کہتے کہ یار ہم تو گائے کے گوشت کی وجہ سے علیحدہ ہوئے تھے, تو سانو پھر بند کرا دیں, وڈا نہیں کھانا. ڈاکٹر کا سر کیوں نہیں اتارتے یہ؟ تو ان کو یہ بڑا ٹائم لگ جائے گا, ان کو بڑا پلے کیا گیا خوبصورتی سے. ٹھیک ہے, تو یہ ایٹم بم چلے گا بھائی صاحب, کوئی نہیں ہمارے سیاستدان اس کو بیچیں گے, کوئی نہیں بیچے گا. ہماری جو یہ چلنا ہی چلنا ہے اور انجوائے کریں گے آپ بہترین اس کو. اور اس کا ریڈیس بتا دوں, کم از کم منیمم 30 مائل ہوگا اور میکسیمم 50. اس کے لیے احتیاطی ویڈیو ایک اور دے دیں گے. اس میں میجر میں نے جو اخذ کیا ہے, ایک اس میں کمبل چاہیے ہوتے ہیں میکسیمم, کیونکہ ایک دم خلا میں آپ کے جیسے کہتے ہیں خلا بنتا ہے تو وہ اوزون لیئر ٹوٹتی ہے تو آپ کو جو ہے نا ٹھنڈ لگتی ہے. تو اس کے اٹیک کے بعد ایک تو آپ کو کمبل چاہیے اگر جو زندہ رہا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ 10 فٹ مٹی کے نیچے ہونا چاہیے آپ کو آپ کا بنکر, اب آپ محفوظ ہیں, یا 10 فٹ تقریباً 10 فٹ سے زیادہ پانی کے نیچے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے بنکر ایکسپینسو ہوگا تو کم از کم گھر میں کنویں شویں رکھیں, پونڈ شونڈ بنا کے, تالاب ٹائپ گہرے ٹھیک ہے. لانس کی جگہ. اور آکسیجن سلنڈر رکھ سکتے ہیں ہر فیملی ممبر کا, کہ کم از کم کوئی 48 گھنٹے 72 گھنٹے اس پانی میں اگر وہ سلنڈر کے ساتھ ڈبکی لگا کے بیٹھے رہنا پڑے. زندگی کے لیے تو بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے, وہ ہونا چاہیے. اور باقی تو یہ ہے کہ پھر بات اسی قدرت کی ہے کہ اپنے جیسے کہتے ہیں نا کہ خدا سے جڑیں تاکہ وہ آپ کو اینڈ ٹائم پہ ریسکیو کر دے. ٹھیک ہے, ایک کوشچن ہے آپ کے لیے اور بھی. آپ کہتے ہیں آپ لوگ جنگوں کی باتیں کر رہے ہیں, پاکستان میں تو کہتے ہیں ابھی بھی جنگ ہے, بجلی کا بل 25,000 آ رہا ہے, گیس کا 20,000 ہے, یہ جنگ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے عوام کو ریلیف ملے گا؟ کب تک ملے گا؟ دیکھیں ابھی یہ لوگوں کو لگ رہا ہے, اچھا, نام سنے ہیں نا, فلسطین کی ویڈیوز تو اچھے سے ذرا دیکھیں, پھر ان کو پتہ چلے جنگ کیا ہوتی ہے. یہ کرائسس تو نحوست ہے خدا کے نظام کے خلاف نظام کھڑا کرنے کی, ٹھیک ہے, جس میں ان کو انصاف نہیں مل سکتا. اچھا, سمپل از دیٹ. یہ جتنی کہانیاں کر لیں, جو مرضی کر لیں, ان کو انصاف ایسے ہی ملنا تھا. یہ جس جمہوری نظام جمہوری کرتے تھے, ادھر پاکستان میں جمہوریت ایک دفعہ آنی ہے اچھا, لاسٹ. ٹھیک ہے, یل جمہوریت کا پھل انہوں نے دیکھ ہی لیا, انہوں نے ساروں نے اس دفعہ ووٹ نہیں ڈالا, کتنا ٹرن اوور دیا, کیا ملا؟ اللہ تعالیٰ نے آخری وقت سے پہلے تمام لوگوں کو ایک دفعہ نظام جیسے کہ نا چلانے کا موقع دینا ہے, تاکہ کل کو یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ یہ ہمیں موقع ملا تھا تو ہم تو یہ کر دیتے. یہ ساری مچھلیوں نے پتھر چاٹنے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب جو صورتحال ہے ابھی بھی اس سے ورسٹ ہوگی. اچھا, ہاں جی, تو اس میں شکر کیا کریں جو اللہ تعالیٰ عافیت میں دن گزر رہا ہے, روتے دھوتے نہیں, کیونکہ اصل میں کیا ہے, کنٹریبیوشن کیا ہے. اپنے انڈیویجول لیول پہ بتا دیں نا کہ ہمارے محلے میں جی ہم نے دودھ والوں کے لیے یہ چیک اینڈ بیلنس رکھا, پھر ہم نے دودھ کی ناانصافی ملاوٹ بند کروائی, یا ہم نے اپنے جو ہیں آٹے کی جو پیورٹی اس کی جو نیوٹریشن ویلیو تھی اس کے مطابق, باقی اور اس طرح کے ہم ایک ٹاؤن ہے, ہم 4 لوگ ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایک قصبہ ہے, سمجھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو کوئی سیٹ آف رولز کے تحت ہمارے تو جی ادھر بالکل گندگی نہیں ہوتی. صفائی نصف ایمان, آدھا ایمان. بالکل, آدھا ایمان سمجھ آتا ہے؟ آدھے کا مطلب سمجھ آتا ہے ہاف. بالکل, اللہ, رسول اللہ, تمام انبیاء, فرشتے, کتابیں, جنت دوزخ, سارے اعمال, حج, نماز, روزہ, زکوٰۃ, جہاد, یہ سارا آپ کا ایمان ان پہ ہے. بالکل, یہ آدھا. ٹھیک ہے, آدھا صرف کیا ہے؟ صفائی. کہیں ہے یہ اسلام کا قلعہ ہے. بالکل ایسے تو ہی. بس یہ ایسی کہانیاں, ان کو جب سر پہ پڑ جانی ہے پھر خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے, بڑا سمجھ آ جائے گی کہ جنگ میں ہے کہ نہیں, جنگ ہوتی کیا ہے. کسی نے آپ سے سوال پوچھا ہے, یہ بھی آڈینس کی طرف سے ہی کوشچن ہے کہ ذائچوں کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ ذائچے روز تبدیل ہوتے ہیں, سیارے روز بدلتے ہیں؟ ذائچے تو ایز سچ ذائچہ بھی ٹیکنیکلی تو روز ہی بدل رہا ہوتا ہے,
مثال کے طور پہ یہ ہم مطلب اس طرح سے اس کو ناظرین کو سمجھا دیتے ہیں. یہ ایک کا یہ آپ کا اس کی ساری ڈگریز ہیں 1 سے 30, 30 سے 60, 60 سے 90, 60 ایسے یہ پوری ہوئی یوں 180. ٹھیک ہے. ٹھیک. اب مثال کے طور پہ مون تیز پلانٹ ہے, ہر 55 گھنٹے بعد اس نے 2 ڈگری اپنی 30 سے نکل گیا. یہ ٹھیک ہے. ہر 55 بعد اس نے 30 کو کراس کیا. 30 کو ہم نے ایک گھر کا نام دے دیا, 1 ہاؤس, اس 1 ڈگری کو 30 کو. اب یہ جو ہر 55 گھنٹے بعد بدلا تو جس جس گھر میں گیا اس نے نئے امپیکٹ ہی دینے تھے نا. ہاں جی. تو جو مون سے ریڈ کر رہے ہیں ذائچہ بدل گیا. ٹھیک ہے. اگر سن ہے, سن بھی دن میں پورے دن میں 2 گھنٹے بعد بدل جائے گا. ٹھیک ہے. جو اسینڈنٹ سے کرتے ہیں ان کا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. ہاں اب آ جائیں کہ سلو موونگ پلانٹس جو ہیں, سیٹرن 1 سال کے لیے 1.5 سال کے لیے آ کے بیٹھ گیا ایک ہاؤس میں 1 ڈگری پہ آ گیا. پھر آپ کا مارس آ گیا. مارس جو ہے 1.25 مہینے بعد بدلتا ہے, اس کے اپنا امپیکٹ ہے. ٹھیک ہے. کیتو راہو 1.5 سال کے لیے آ گئے, اپنی اپنی جگہ پہ آ کے شیڈو پلانٹ سے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے. جو اس طرح سے بیٹھ جانے والے جن کا سلو موونگ پلانٹس ہیں وہ اپنی اپنی ڈگریز پہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ جو بدلتے ہوئے دوسرے پلانٹس ہیں, مون ہو گیا, سن ہو گیا, یا مطلب یہی میجر ہیں جو مون سب سے زیادہ تیز ہے, اور آپ کو بھی اسلام چاند سے ہی چلاتا ہے, اس لیے بالکل ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہیں, آپ کو چاند سے آپریٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آخری کوشچن میرا تو کوشچن نہیں ہے بلکہ آڈینس کا ہے, وہ بھی یہ ہے کہ فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ختم ہو گئی. آپ ذرا بتائیں, کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ختم ہوگی کہ نہیں؟ انتہائی فضول اور بیکار اور بالکل بس اب میرے منہ سے ماہ رمضان ہے, کچھ اور نہ سنیے گا. یہ ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں جیسے میں کبھی یاد ہے جب جس بندے کا میں نے یہ کہا ہے وہ دوبارہ آپ کو نظر نہیں آیا, یاد ہے؟ بالکل. پرویز خٹک کا آپ نام لیتے ہوتے تو میں کہتا تھا نام کیوں لیا اس کا. بالکل ٹھیک ہے. اب لیں گے کبھی زندگی میں؟ ایمانداری سے بتائیں, آپ کو خود امید ہے کہ کبھی لیں گے؟ نہیں, وہ ویسی سیاست سے بلکہ مجھے اب یاد آیا آپ کو, میں ایک یہ مجھے اب اپنے جملے خود یاد آ گئے ہیں کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا میں پوچھوں گا ان کے نام کیوں نہیں لیتے. بالکل یاد ہے مجھے. یاد آیا؟ میں پوچھوں گا کہ اب ان کے نام کیوں نہیں لیتے. ان کی تو سیاست ہی ختم ہوگی, نام کہانی. اب آپ کو یقین آ گیا؟ بالکل. یہ بھی فارغ آدمی ہے. اچھا, ان کا بھی نام نہیں لیا جائے گا. یہ بھی ایسا گم ہوگا, یاد کرے گا کہ کدھر تھا کہانی میں. بھائی تو کون سی پارٹی سے آ کے بیٹھتا ہے؟ سینئر سیاستدان لکھتے ہیں. کیوں بھائی, کوئی قائد اعظم کا کلاس فیلو تھا؟ کون ہے؟ Who are you؟ نہیں, پارٹی جس کی نام اس کو سیاستدان لکھ دیتے ہیں. وجہ اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی بندہ نہیں ہے کوئی. نہیں, یہ ذرا یہ بھی آج کل اسٹرالوجر بنے ہوئے پیشن گوئیاں کرتے ہیں. ہاں, تو پھر یہ ہمارے مقابلے کا ہمارا تو کمپٹیشن میں ہوا نا. تو جو ہمارے کمپٹیشن میں آیا یہ پریڈکشن لے لیں وہ برباد ہے. یہ اگر ہمارے مقابلے میں آ گیا نا, مطلب اب یہاں تو کبھی نہیں کسی نے پوچھا اس سے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ جناب یہ جو پیشن, حالانکہ بیٹھ کے پیشن گوئی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا, آپ کیا کہہ رہے ہیں, ہاں یہ کیا کر رہے ہیں, اور پیچھے نالج کیا ہے, سورس آف نالج کیا ہے, وہ تو بہت امپورٹنٹ ان کے پاس سورس ہوتے ہیں. تو بھائی اس کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ کا نظام. وہ تو ہے بالکل. قوت پروردگار اللہ تعالیٰ نے, بلکہ کئی دفعہ یہ بھی ناظرین کو بتا دوں, عموماً وقت کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں یا اس کو, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمانے کو برا مت کو, زمانہ میں ہوں. بالکل. یعنی کہ یہ جو ستاروں کی گردش ہے اس میں کوئی 19-20 کوئی اور نہیں کر سکتا, یہ میرے مالک کی قوت ہے, اور اسی میں یہ سارے اپنے مدار میں گھومے چلے جا رہے ہیں. تو یہ ہم اس کو ریڈ کر کے پریڈکشنز دے رہے ہیں, مالک کی اس چال کو, جو میرے مالک کی چال ہے. بالکل ایسے. یہ جن کی چالوں کو یہ جن کی چالوں کو دیکھ کے پریڈکشن کر رہے ہیں وہ بس گیم اوور ہونے والی ہے. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ محمد اسامہ علی صاحب, آپ نے وقت دیا. ویورز, محمد اسامہ علی صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی, ان کی ویوز سنے, ان کے انالیسس سنے. فیصل واڈا صاحب کے بارے میں نے اینڈ پہ بات کی, اور ان کا کہنا تھا کہ فیصل واڈا صاحب اب ہمارے مقابلے پر آ گئے کیونکہ وہ کر رہے ہیں پیشن گوئیاں, وہ بننا چاہ رہے ہیں اسٹرالوجر. تو جو ہمارے مقابلے پہ آتا ہے تو وہ اس کا پھر نام و نشان نہیں رہتا. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں فیصل واڈا صاحب کا کیا بنتا ہے. مجھے اور محمد اسامہ علی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.